اگر آپ سیمینار رکھیں اور تمام سنی علماء کو بلا لیں، حنبلی، شافعی، مالکی، زیدی، اباضی، اہل سلفی، دیوبندی، بریلوی، سب کو بلا لیجئے اور اس فقیر کو بھی بلا لیجئے. تو میں تو اکثر کہتا رہا ہوں، جس کا جب جہاں جی چاہے مناظرہ کر لے اور جس کا جب جہاں جی چاہے مباہلہ کر لے. یوں ہی نہیں کہتا ہوں، آپ کی واہ واہ سبحان اللہ کے لیے. اس فقیر نے ان سب کی کتابیں پڑھی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہاں کیا لکھا ہوا ہے، کہاں کیا چھپا دیا جاتا ہے. ان نصاب مدرسوں کے جو نصاب ہیں سلیبس، اس میں پوری بخاری نہیں پڑھائی جاتی. وہ حدیثیں جو حضرت علی کی فضیلت میں ہیں، وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں ہیں، صحیح مسلم میں وہ حدیثیں جو اہل بیت کی شان میں، وہ نہیں پڑھائی جاتی ہیں. اور پڑھائی جاتی ہیں تو اتنی تیز، اتنے تیز لہجے میں اور اس طرح رواں گزرا کہ بچوں کو یاد نہ رہے، اس کے مطلب و مفہوم و معنی میں کوئی غور نہ کرے. جو اپنے مطلب کی سیاسی حدیثیں وہ پڑھائی جاتی ہیں تفصیل سے، اور جو اعتقاد کو، صحیح اعتقاد کو پیش کرنے والی حدیثیں، ان کو مدرسوں میں سخن پیغمبر کو قطع کر دیا جاتا ہے. ویسے ہی جیسے کربلا میں تقریر حسین کو ہرملہ کے تیر سے قطع کر دیا گیا تھا. عمر ابن سعد نے کیا کہا تھا؟ اقطع کلام الحسین. آج اکثر متعصب مدرسوں میں کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ہرملہ بیٹھا ہوا ہے جو رسول کے کلام کو قطع کر رہا ہے. رسول جو کہہ گئے اسے بیان نہ کرو، اس کی تشریح کرو تو غلط کرو. بہرحال غور طلب باتیں، یہ سب بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی مناظرہ نہیں. جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے. اب بس ایک جملہ کہہ کے گفتگو کل کے لیے موقول و ملتوی. اصل اس، جیسے ہم نے کہا پھیلاتے چلے جائیے تو 3 اصل کو 5 بنا دیں گے، 5 کو 12 بنا دیں گے، 12 کو اور زیادہ بنا دیں گے. بھئی اصول دین ہی اب میں سناؤں. اصول دین پہلے اللہ ایک، دوسرے پہلے اللہ ہے، دوسرے ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، تیسرے عالم ہے، چوتھے قادر ہے، پانچویں حی ہے، چھٹے مرید ہے، ساتویں متکلم ہے، آٹھویں عادل ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، سب اصول دین کا حصہ ہیں. اسماء و صفات کی بحث کہاں ہے؟ اصول دین میں نہیں ہے تو کہاں ہے نا اصول دین کی بحث. اب اگر ہر اسم کو، ہر صفت الہی کو ایک مستقل فصل، ایک مستقل عنوان، ایک مستقل باب بنا لیجئے تو اصول دین بڑھتے چلے جائیں گے. سمیٹتے چلے جائیے تو ایک توحید میں سب سمٹ آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جھگڑے کیسے بڑھتے ہیں اور کیسے مٹتے ہیں. تو اصول توحید اصل الاصول ہے. اب دوسرا جملہ کہہ کے بس آج کی تقریر تمام. توحید حق صمدی پر کمال ایمان، یعنی مکمل توحید ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان آخرت پر بھی یقین پیدا نہ کرے. اس لیے ہے آخرت اور قیامت کا موضوع اہم، اور اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. جوانان عزیز، اس موضوع پر مطالعہ کیجئے، تحقیق کیجئے. یہ جو احکام شریعت ہے نا، قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. احکام فقہی، احکام شرعی سے متعلق کل کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے 500، کوئی کہتا ہے 200. اور آخرت کے موضوع پہ کتنی آیتیں ہیں؟ کوئی کہتا ہے 1500، کوئی کہتا ہے 2000. یہ فرق سامنے رہے گا. احکام یعنی وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ پوری شریعت، اس کے متعلق کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 500
یا 300 یا 200؟ آخرت سے متعلق کتنی ہیں؟ 2000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں. کتنا اہم موضوع ہے اور اس پہ کتنی گفتگو ہوتی ہے. ممبروں سے کتنی گفتگو ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. ہم بھی گناہگار ہیں، آپ بھی گناہگار. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھیے.